السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے جس میں ہم سب مائنر ایشوز، پیٹی ایشوز کو جتنی کم توجہ دے سکتے ہیں اتنی دے کر اپنے گول کی طرف، اپنے ہدف کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ اس کے لیے جتنی کوششیں ہم نے کرنی ہیں، جتنے ایفرٹس کرنے ہیں وہ ہم کریں، اور ہم پیٹی ایشوز کو سائیڈ پہ لگا دیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینشن کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو بڑا بنا دیتے ہیں، جیسے غبارے میں ہوا پھلائی جاتی ہے نا، آپ جتنی بھی پھلانا چاہتے غبارہ پھولتا جاتا ہے، جب تک پھٹتا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مشکل، چھوٹی سی مشکل ہو، غبارہ کتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں جب ہوا بھری جاتی ہے تو کتنا بڑا لگتا ہے۔ اسی طرح مشکل چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو پھلاتے جاتے ہیں، آپ اس کو مینشن کرتے ہیں اور بڑا دکھاتے ہیں تو بڑی ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ پٹاخہ مار کے پھٹتی نہیں۔ اور اس وقت میں انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب نعمتوں کو بھول کر ایک چیز پر فوکس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے ذریعے سے ناشکری کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جیسے ایک ٹیچر نے ایک وائٹ بورڈ کے اوپر نقطہ لگایا تھا نا، کالا، اور سب سے پوچھا کہ آپ کو بورڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے، تو سب نے کیا کہا؟ بلیک ڈاٹ۔ ہاں جی، سب نے کہا بلیک ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ مجھے بہت سا وائٹ حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہی بات ہے کہ زندگی میں ایک مشکل ہوتی ہے تو پوری زندگی کی نعمتوں کو بھول کر اس مشکل میں ایسے پھنستے ہیں کہ شکر گزاری بھی چلی جاتی ہے۔ وہ جو ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں سب بھول جاتی ہیں، اور انسان اسی پہ ٹکا ٹک لگا رہتا ہے کہ یہ مجھے مشکل پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اس مشکل کے باوجود وہ اپنی زندگی تو گزار رہا ہے نا۔ زندگی ان اٹ سیلف از سچ اے بگ ہیوج بلیسنگ۔ یہ مال مفت نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ ہم کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، کہ جس کو مفت کا مال ملتا ہے اس کا دل بڑا بے رحم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور ان کو مینشن کرنا ہے جب آپ کو مشکل پڑی ہو۔ عین مشکل کے وقت میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تو ہیں نا میرے پاس، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ رکوع میں جاتے ہیں، تو جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا۔ وہ سیکنڈز کی بات تھی نا، آپ کے گھٹنوں سے آپ کے سیدھا کھڑے ہونے تک سیکنڈز کی بات تھی۔ ان سیکنڈ سے بھی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں نہیں سنتا ہوگا؟ ایک ایک دعا چاہے آپ نے تنہائی میں کی، چھپ کے کی، لوگوں کے سامنے کی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے سن لی، لکھ لی، مان لی۔ یہ جیسے سٹیمپ پیپر بنتا ہے نا، ویسا بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مان لیا ہے۔ ہاں، اس کا ماننا ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی مانیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے کے بہت سارے وزڈم والے طریقے ہیں، حکمت والے طریقے ہیں، اور وہ اس طریقے سے دیتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ ویسے مجھے وہ چیز دیتے تو کتنی خرابی ہو جاتی ہے، اور جیسے آپ نے مجھے دی ہے وہ کتنا اچھی چیز ہے۔ تو شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اونچا اونچا، جیسے ہم اپنی مصیبتوں کا ذکر اونچا اونچا کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر اونچا ادا کریں، لوگوں کو بتائیں آپ کے پاس کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی خیر ہے۔ جب وہ آپ کی مصیبت کو مینشن کر گیا، ہائے ہائے آپ کو تو یہ مصیبت پڑ گئی، آپ آگے سے کیا کہیں؟ الحمدللہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور اللہ میری ہر دعا سنتا ہے، ٹھیک۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔